شاہ اسے رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر نہ تو وہ شاہ کی بات سن رہی تھی اور نہ ہی رک رہی تھی، بس مسلسل چلے جا رہی تھی شاہ اسے روکتے ہوئے۔ کہیں باہر گرا، کہیں جگہ اسے چوٹیں آئی۔ شاہ کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا مگر جشال بس چلے جا رہی تھی۔ نہ تو شاہ کی آواز کا اس پر کوئی اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی شاہ کا درد اسے روک پا رہا تھا۔ جشال کے پیچھے بھاگتے بھاگتے شاہ کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور شاہ منہ کے بل گر گیا۔ جشال! شاہ کی پکار میں نہ جانے کیسا درد تھا کہ جشال نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جہاں شاہ خون میں لت پت پڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جشال بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی اور شاہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ شاہ! جشال! جشال میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ شاہ تکلیف کے مارے اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ جشال کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بند کر دیا ہو۔ شاہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ شاہ اس کی بات سن کر اتنے درد میں بھی مسکرا دیا۔ شاہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر وہ زبردستی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جشال کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا۔ شاید آخری بار جشال نے شاہ کو روتے ہوئے کئی بار پکارا مگر شاہ نے اس کی کسی پکار کا جواب نہ دیا۔ وہ انسان جو اس کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج بالکل چپ تھا۔ شاید جشال نے شاہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی جشال بری طرح رو دی۔ وہ بار بار شاہ کو پکار رہی تھی مگر شاہ بالکل خاموش تھا۔ جشال بری طرح ڈر کر نیند سے جاگی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ابھی تک شاہ کے دور جانے کے خوف میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک جشال ہوش کی دنیا میں آئی تو بری طرح سے شاہ کو پکارنے لگی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور شاہ کا آس پاس کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ گاڑی میں بالکل اکیلی تھی اور گاڑی لاکڈ تھی۔ وہ روتے ہوئے دروازے کو بجانے لگی مگر شاہ کہیں بھی نہ تھا۔ وہ اکیلی ویران سڑک پر گاڑی میں بند تھی۔ شاہ کے ساتھ نہ ہونے کا خوف ہو، اکیلے ہونے کا خوف، اتنی بے بسی جشال نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اپنی بے بسی پر جشال بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہ جب واپس آیا تو جشال بری طرح سے رونے میں مصروف تھی۔ شاہ جشال کو اس طرح سے روتے دیکھا جلدی سے اس کے پاس آیا۔ پہلے تو گاڑی ان لاکڈ ہونے سے جشال بری طرح سے گھبرا گئی مگر جب اپنے سامنے شاہ کو دیکھا تو اس کے سینے سے جا لگی۔ کہاں تھے آپ؟ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے آپ؟ جشال شاہ کے سینے سے لگی روتے ہوئے شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ جانم گاڑی گرم ہو گئی تھی، تم سو رہی تھی، میں نے سوچا میں سو رہی تھی، مر تو نہیں گئی تھی نا؟ جشال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے جواب دیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ شاہ نے جشال کا بازو پکڑ کر اسے خود سے الگ کیا۔ شاہ کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ وہی جانتا تھا کہ جشال کی اس سے بیہودہ بات کو اس نے کیسے برداشت کیا تھا۔ میں بکواس کر رہی ہوں؟ آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور میں بکواس کر رہی ہوں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کر جانے کی؟ کیا میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں؟ وہ لگاتار روتے ہوئے شاہ کے سینے پر اپنا نازک ہاتھ سے مکے برسانے لگی۔ بات سنو میری۔ شاہ نے جشال کے دونوں بازو تھام کر غصے سے پکارتے ہوئے کہا۔ ایک بات یاد رکھنا جان، شاہ جشال کو شاہ سے الگ کوئی نہیں کر سکتا سوائے موت کے۔ اگر جشال خود بھی چاہے گی تو شاہ جشال کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
جشال بھی پرسکون سی ہو کر سینے میں منہ چھپا گئی۔ زین کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار اسے وہ اپنی پہلی محبت بنا کسی مشکل کے حاصل کرنے جا رہا تھا۔ اس سے بھلا کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ ساتھ بھی اپنے دوست کے ساتھ بے حد خوش تھا۔ آخرکار اس کے دوست کی زندگی میں بھی خوشیاں آنے والی تھی۔ وہ دل سے اپنے دوست کی خوشی کی سلامت رہنے کی دعائیں کرتا، ہنستا گاتا بھنگڑے ڈالتا، اپنے دوست کی بارات میں آگے آگے تھا۔ دوسری طرف زمان صاحب نے پورے گھر کو پھولوں اور برقی کمکموں سے سجا رکھا تھا۔ دلہن بنی گڑیا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریڈ بلینڈ لہنگے میں برائڈل میک اپ کیے خود کو سجائے زین کا انتظار کر رہی تھی۔ زمان صاحب اور دادوں کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ ان کی نازو پلی بیٹی آج اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ رانو بار بار گڑیا کو چھیڑ رہی تھی، جس سے گڑیا کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ باہر بارات آنے کا شور اٹھا تو رانو بھاگتی ہوئی گڑیا کے پاس، گڑیا زین بھائی کیا کمال لگ رہے ہیں، ہائے اتنے ہینڈسم ہیں۔ زین بھائی ماشاء اللہ، چاند سورج کی جوڑی ہے تم دونوں کی، اللہ ہر بری بلا سے محفوظ رکھے۔ رانو سچے دل سے دعا کرتی، اپنی پیاری سہیلی کے لیے بے حد خوش تھی۔ کافی دیر تک شاہ جشال کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ باہر مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ جشال جان میں گاڑی کو دیکھ لو، رات بہت ہو رہی ہے، یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ شاہ نے دھیرے سے جشال کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ شاہ کے گاڑی سے نکلتے ہی جشال بھی گاڑی سے اتری اور شاہ سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں وہ تو شاہ کو دیکھ سکتی تھی لیکن شاہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شاہ شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے گاڑی کے ساتھ مصروف تھا۔ رات کی ویرانی میں چاند کی مدھم روشنی شاہ کے چہرے کے تمام نقوش واضح کر رہی تھی۔ ماتھے پر بال ڈالے وہ مکمل طور پر گاڑی کے ساتھ مصروف تھا۔ کافی دیر جشال شاہ کو دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے جان، شاہ آپ ایسی کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ شاہ نے جشال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جشال خود کو مخاطب کیے جانے پر ایک دفعہ چونکی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں اور آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ جشال نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم جتنا بھی مجھ سے چھپ جاؤ، شاہ تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہے۔ شاہ کے سینے میں تم دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی دھڑکن کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکوں؟ شاہ گاڑی کا بونٹ بند کرتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شاہ کے گاڑی میں بیٹھتے ہی جشال نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ ابھی تک کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ کیا بات ہے جان، آج تو آپ کی ہر بات ہی الگ ہے۔ آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے اپنے معصوم شوہر پر؟ شاہ نے جشال کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ مسکرا دی۔ شاہ کافی دیر سے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جو کہ بہت مشکل تھا، اور مسلسل ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے شاہ بری طرح سے تھک چکا تھا، مگر اس نے جشال کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ آج پہلی بار جشال خود سے اس کے قریب آئی تھی۔ جشال کے لیے تو وہ اپنی جان بھی دے سکتا تھا، تو یہ چھوٹی سی تکلیف کیا چیز تھی؟ ہتھی پر بیٹھتے ہوئے مایوسی سے بولا، کوئی نہیں، میں پریکٹس کروا دوں گا، بس گال اپنا پیش کر دینا۔ زاویار نے اپنی خدمات پیش کی، ایسی ٹریننگ مجھے نہیں کرنی، مجھے اپنے دانت بہت عزیز ہیں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، پہلے ہی خالی ٹویا بنوا کر بیٹھ جاؤں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، رات کافی ہو گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔
بازل اٹھتے ہوئے بولا تو شہریار جو اوندے منہ پڑا تھا خود کو سنبھالتا ہوا اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ بازل پلیز معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، تم پلیز مجھے جانے دو، میں خود تھانے پیش ہو جاؤں گا اور اعتراف بھی کر لوں گا۔ بارات کا استقبال زور و شور سے کیا گیا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں دلہے پر اور دلہے کے دوستوں احباب پر برسائی گئی۔ دودھ پلائی کی رسم رانو نے کی، جس پر سعد نے اس کی خوب ٹانگ کھینچی۔ رانو مسلسل سعد کو اگنور کر رہی تھی، مگر سعد بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ رانو کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ رانو مسلسل اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جلد ہی گڑیا کو لا کر زین کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ گڑیا دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا معصوم حسن زین کے دل کو دھڑکا رہا تھا اور وہ اپنی نگاہ گڑیا سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زین نے گڑیا کے کان میں مدھم سی سرگوشی کی، جس پر کنفیوز سی گڑیا اور خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ گڑیا کے اس طرح سے سمٹنے پر زین مسکرا دیا۔ ابھی تو تم مجھ سے دور ہو رہی ہو، مگر کچھ ہی دیر میں اپنے تمام جملہ حقوق میرے نام کرنے والی ہو، پھر مجھ سے راہ فرار کیسے پاؤ گی؟ آنا تو تمہیں میری پناہوں میں ہی ہے۔ زین نے جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ راہ فرار پانا بھی کون چاہتا ہے؟ گڑیا یہ بات صرف اپنے دل میں سوچ سکتی تھی، یہ کہنے کی ہمت وہ مر کر بھی نہیں کر پاتی۔ یہ سوچ کر وہ جھکی ہوئی گردن مزید جھکا گئی۔ شاہ کافی دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ جشال رو رہی ہے، تو اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ کیا بات ہے جان شاہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو میں بس 15 منٹ کے لیے گیا تھا، تم سو رہی تھی، اس لیے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رونا بند کرو، شاہ نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر جشال کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ جشال کیا بات ہے، کیوں اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ دیکھو میں ٹھیک ہوں، تمہارے پاس ہوں، تو پھر ایسے کیوں رو رہی ہو بتاؤ مجھے۔ سوجی ہوئی آنکھیں، سرخ ناک، بکھرے بال، وہ کسی بھی طرح سے صبح والی جشال نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ کو کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ ادھر دیکھو میری طرف، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ شاہ، جشال نے کپ کپاتی آواز میں شاہ کو پکارا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھے پھر سے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ جشال نے بچوں کی معصومیت سے سوال کیا۔ جان میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا، مگر پہلے رونا بند کرو اور بتاؤ مجھے آخر ہوا کیا ہے؟ شاہ، اگر میں خود بھی آپ سے دور ہونا چاہوں تب بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ جشال ابھی تک کسی خواب کے زیر اثر بول رہی تھی۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا، وعدہ کریں۔ جشال نے شاہ کے سامنے نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس سے وعدہ مانگا۔ ہاں جان، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ شاہ نے اس کے نازک ہاتھ کو تھاما اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ویسے جانم ایک بات ہے، تم مجھے ہر حال میں پیاری لگتی ہو، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اس چڑیل جیسے حلیے میں بھی مجھے اتنی پیاری لگو گی۔ کیا میں چڑیل لگ رہی ہوں آپ کو؟ وہ جلدی سے اس سے الگ ہوئی۔ ہاں دیکھو ذرا اپنا حال، بکھرے بال، یہ بکھرا ہوا کاجل پورے منہ پر پھیلا ہوا ہے، بس 2 لمبے لمبے دانت نہیں ہیں، ورنہ پوری چڑیل لگتی۔ شاہ نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں چڑیل ہوں؟ تو آپ جن ہیں، بلکہ نہیں، دیو ہیں۔ کبھی خود کو دیکھا ہے شیشے میں؟ بس 2 سینگوں کی ہی کمی ہے، وہ آ جاتے تو پورے جن لگتے۔ جشال نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر پورا نقشہ پیش کیا، جس پر شاہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ شاہ کا مقصد کامیاب ہو چکا تھا۔ اب جشال کافی نارمل تھی اور پھر سے باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی، اور ظاہر یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ شاہ سے ناراض ہے۔ وہ لوگ رات 12 بجے پہنچے، جہاں خان بابا ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے خان بابا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ آرام کیجیے گا، چابیاں میرے پاس ہیں، آپ اتنی رات کو اتنی ٹھنڈ میں کیوں جاگ رہے ہیں؟ شاہ نے خان بابا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انتظار کرنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ آج آپ اتنے سال بعد یہاں آئے ہیں،
آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم کتنا خوش ہیں۔ آپ کے ساتھ چھوٹی بیوی بھی آیا ہے۔ ہم چھوٹی بیوی سے ملنے کا اتنا شوق تھا کہ کیا بتائیں۔ تو بابا ہم آپ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ پھر جشال نے خان بابا کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے شکوہ کیا۔ اتنی عزت پر خان بابا کی آنکھیں جلملا سی گئیں۔ کوئی بات نہیں چھوٹی بیوی، اب آپ آ گیا ہے نا، ہم آپ کو پورا کوٹ گھمائیں گے۔ خان بابا نے جشال کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اب کیا ساری رات یہیں کھڑے ہو کر باتیں کرنی ہے یا ہمیں اندر بھی لے کر چلیں گے؟ شاہ نے خان بابا کے شانوں پر اپنے مضبوط بازو پھیلاتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ جب کمرے میں داخل ہوا تو جشال پوری طرح کمبل میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ کیا بیوی، ابھی اتنی بھی سردی نہیں ہے؟ شاہ آپ کو کیا پتا کتنی سردی نے، بھلا جن کو بھی کبھی سردی لگی ہے، لیکن میں معمولی نازک معصوم سی انسان، مجھے تو بہت سردی لگ رہی ہے۔ جشال نے سر تک کمبل تانتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ ابھی تک آپ وہیں پر کھڑے ہیں، آ جائے ورنہ آپ کی کلفی بن جائے گی، اور مجھے انسانوں کی کلفی پسند نہیں ہے۔ جشال کمبل کے اندر سے ہی بول رہی تھی۔ شاہ اس کے پاس آیا اور اس پر سے کمبل کھینچ لیا۔ ہم یہاں سونے نہیں آئے۔ ہاں شاہ میں جانتی ہوں کہ ہم یہاں پر گھومنے آئے ہیں، لیکن وہ تو صبح جائیں گے اور مجھے ابھی نیند آ رہی ہے۔ آپ بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ جشال نے شاہ سے کمبل لیا اور واپس بیڈ پر لیٹ گئی۔ جشال شاہ نے بے بسی سے پکارا، شاہ پلیز۔ شاہ چپ چاپ اس کے برابر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جشال نے خود کو کسی کے بازو کے حصار میں محسوس کیا۔ جان ہم یہاں سونے نہیں بلکہ اپنا ہنی مون منانے آئے ہیں۔ شاہ نے جشال کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس سے پہلے جشال کچھ اور کہتی، شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب جشال کی آنکھ کھلی۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ خوف کا شکار ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے ٹیبل لیمپ کی ہلکی روشنی میں وہ بیٹھا نظر آیا، جو سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ وہ تجسس کا شکار ہوئی، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے وہ اپنا تمام کام اپنے پارٹنر کو سونپ آیا تھا، جو قابل اعتماد اور اس کا بہت قریبی دوست تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جشال خاموشی سے بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی۔ وہ عورت پھر سے میری زندگی تباہ کرنے کے لیے آ گئی ہے بابا۔ شاہ تیزی سے لکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک سے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے ڈائری بند کی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا جان، تم اچانک کیوں جاگ گئی؟ ایسے ہی پیاس لگی تھی تو آنکھ کھل گئی ہے، جشال نے کھوجتی نظروں سے شاہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کیا لکھ رہے تھے؟ جشال نے شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، کچھ آفس ورک تھا، شاہ نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ شاہ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ جشال نے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جان، تم سے کچھ کیوں چھپاؤں گا، رات کافی ہو چکی ہے، آرام کرو۔ شاہ اس کو ساتھ لیے بیڈ کی جانب آیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، جشال نے بچوں کی معصومیت سے کہا۔ اچھا آؤ باتیں کرتے ہیں، شاہ نے جشال کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ جشال کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ بات تو چھوڑو، اب تو وہ سانس بھی بہت مدھم لے رہی تھی۔ اس نے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ بولو جان، شاہ نے اس کے بالوں میں منہ چھپائے جواب دیا۔ ہم باتیں کرنے والے تھے نا، جشال منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ جان تو کرو نا باتیں، میں سن رہا ہوں نا۔ ایسے میں کیسے بات کروں، جشال نے بیچارگی سے کہا۔ شاہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس سے الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ جانم ایک بات تو بتاؤ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اظہار بھی کرتا ہوں۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو، مگر تم نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ آج تو اپنے منہ سے کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ شاہ نے خاموش بیٹھی جشال کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے سوال کیا۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ میں جشال شاہ آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جشال نے خوبصورت مسکان کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ شاہ نے اس کے گلابی گال کو چھوتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، جشال نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔
جبکہ شاہ اسے خود سے بے حد قریب کر چکا تھا۔ نہیں، شاہ نے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ جشال نے بنا کوئی جواب دیے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ جانم، دیکھ لینا، ایک دن تم مجھ سے اظہار محبت ضرور کرو گی۔ شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے خود میں سمو لیا۔ اگلی صبح جب جشال کی آنکھ کھلی تو شاہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ رات کو تو شاہ کی قربت میں سب کچھ بھول گئی تھی، مگر اب رات کا سارا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ شاہ کا اسے دیکھ کر ڈائری چھپانا، پھر سے وہ عورت، زندگی طبع جشال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ کون ہے وہ عورت جس کا ذکر شاہ نے اپنی ڈائری میں اپنے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کیا تھا؟ اس کے علاوہ کچھ پڑھ بھی نہیں پائی تھی۔ کسے سمجھ آتا؟ اپنے تجسس سے مجبور ہو کر جشال جلدی سے اٹھی اور شاہ کی ٹیبل پر جا کر وہ ڈائری تلاش کرنے لگی، مگر جشال کو ڈائری کہیں بھی نہ ملی۔ وہ پریشان سی واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ شاہ ہاتھوں میں ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ارے واہ بیوی، تم تو بڑی جلدی اٹھ گئی، مجھے لگا تھا کہ تم ابھی سو رہی ہوگی۔ شاہ نے پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ ہاں بس آنکھ کھل گئی ہے، میں ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی، جبکہ شاہ اس کے بدلے ہوئے رویے پر غور کر رہا تھا۔ کیا جشال نے کچھ پڑھ لیا ہے؟ شاہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے سوچا، لیکن میں نے تو ڈائری کل رات کو ہی چھپا دی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ جشال گیلے بالوں میں پنک کلر کی خوبصورت انارکلی فراک پہنے باہر نکلی۔ اس کا معصوم حسن بنا کسی میک اپ کے بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ شاہ کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی شاہ کے برابر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بے خودی کے عالم میں اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ شاہ کے اس طرح دیکھنے پر جشال کی پلکیں جھک گئی اور اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ شاہ، جشال نے دھیرے سے اسے پکارا، مگر شاہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاہ، جشال اس بار قدرے اونچی آواز میں شاہ کو پکارا، جس پر شاہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ شاہ، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جشال نے شاہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیوی، کہ تم دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ شاہ نے اس کے بھیگے بالوں کی لٹیں کانوں کے پیچھے ڈستے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ شاہ پلیز، جشال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ ابھی وہ واپس اس پر جھکا تھا کہ جشال بول اٹھی، شاہ مجھے بھوک لگی ہے۔ شاہ اس کے گریز پر مسکرا دیا اور ناشتے کی ٹیبل اس کے سامنے کی۔ دیکھو جان، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ دونوں نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا اور گھومنے کے لیے نکل گئے۔ کاگان کے مختلف علاقوں میں گھومتے گھومتے دن کے 2 بج چکے تھے۔ اب جشال کو بھوک ستا رہی تھی۔ شاہ بات سنے نا، وہ جو اس کی تصویریں کلک کرنے میں مصروف تھا۔ جشال نے اسے پکارا۔ کیا بات ہے جانم، اچھا سا پوز دو نا۔ شاہ نے موبائل کا کیمرہ اس کے چہرے پر زوم کرتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ چھوڑے نا یہ پکچر، مجھے بھوک لگی ہے۔ شاہ جشال سے کئی بار پوچھ چکا تھا کہ لنچ کر لیتے ہیں، مگر جشال انکار کر دیتی۔ وہ اس کی ایکسائٹمنٹ پر مسکرا دیتا۔ تھوڑا سا آگے چلو، وہاں بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے، وہاں سے ہم لوگ لنچ بھی کر لیں گے اور تم تھوڑی دیر آرام بھی کر لینا۔ نہیں نا، مجھ سے اب نہیں چلا جاتا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جشال وہیں رکھے ایک پتھر پر بیٹھ چکی تھی۔ جانم، تھوڑا سا اور آگے، بس 5 منٹ، شاہ اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی شاہ، اب مجھ سے اور نہیں چلا جاتا، جشال نے بیچارگی سے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو میرے پاؤں بھی دکھ رہے ہیں۔ شاہ اس کی آنکھوں میں موجود شرارت محسوس نہیں کر پایا۔ وہ تو اس کے پاؤں کا درد سن کر ہی پریشان ہو چکا تھا۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ شاہ اس کے پاس زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاں بہت، جشال نے تکلیف کے تاثرات چہرے پر لاتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ ابھی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ جشال نے ہاتھ میں موجود برف کے گولے کو شاہ کے سر پر دے مارا۔ ایک پل کے لیے تو شاہ کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، جبکہ جشال وہاں سے ہنستی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اب سین کچھ ایسا تھا کہ آگے آگے ہنستی ہوئی جشال بھاگ رہی تھی اور شاہ اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ جشال، دھیان سے گر مت جانا۔
शाह इसे इस तरह भागते देखकर टोके बिना न रह सका। कुछ नहीं होता शाह, आप भी ना ऐसे ही डरते रहते। अभी जिशाल की बात मुंह में ही थी कि वो अपनी तमाम शरारतों समत जमीन बोस हो चुकी थी। जिशाल को इस तरह गिरते देखकर शाह बेख्तियार हंस दिया, जबकि वो शाह को इस तरह हंसते देखकर मुंह बसोरती हुई उठी और मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। शाह ने जब अपनी प्यारी सी बीवी की नाराजगी महसूस की तो हंसता हुआ इसकी जानिब बढ़ा और इसे अपने मजबूत बाजुओं में उठा लिया। शाह, क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं, जिशाल ने सटपटाते हुए कहा। तो देखने दो ना जान, कौन सा किसी और की बीवी को उठा रहा हूँ, अपनी खुद की बीवी को ही तो उठा रहा हूँ, किसी का क्या जाता है। शाह इसे उठाए हुए आगे बढ़ा। शाह, मैं खुद चल सकती हूँ, वो धीमी आवाज में ममनाई। जानता हूँ जानम कि तुम चल सकती हो, मगर वो क्या है ना, तुम्हारे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है और मैं तुम्हें दर्द में कैसे देख सकता हूँ। शाह शरारत बड़े लहजे में जवाब दिया, जिस पर जिशाल हंसती हुई इसके सीने में मुंह छुपा गई। शाह का फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था, जिसे वो मुसलसल इग्नोर कर रहा था। शाह, आपका फ़ोन बज रहा है। जिशाल ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे फ़ोन की तरफ मतवज्जा किया। शाह को कल रात से ही हल्का हल्का बुखार था, जिसकी वजह से जिशाल ने आज कहीं भी बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया था। शाह ने इसे बहुत बार कहा कि वो ठीक है, हल्का सा बुखार ही है, मगर जिशाल कहीं भी जाने के लिए तैयार ना हुई। ना सिर्फ इसने बाहर जाने से इनकार कर दिया, बल्कि वो तो शाह को बेड से हिलने तक की इजाज़त नहीं दे रही थी। बार बार आकर इसका बुखार चेक कर रही थी। वो बहुत परेशान थी। सुबह से 2 बार डॉक्टर को बुलवाकर चेकअप भी करवा चुकी थी। इसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। इसे रह रहकर अपना वो ख्वाब याद आ रहा था। शाह बजते फ़ोन की तरफ मतवज्जा हुआ। मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकता, और अगर मैं आ भी पाता तो इस औरत के लिए मैं कभी भी वहाँ ना था। मैंने एक बार बोल दिया ना कि इस औरत के साथ मेरा कोई रिश्ता ना कभी था और ना कभी होगा। ये बात तो वो जितनी जल्दी समझ ले, इनके लिए इतना ही अच्छा होगा। अल्लाह और रसूल के वास्ते ना दो, वो औरत किसी की नहीं हो सकती। इसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी खो दी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी पर इस मनहूस औरत का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता। आखिरी बार मिलना। शाह ने तंजिया हंसी हंसते हुए जवाब दिया। इस औरत से ज़िंदगी में कभी भी मिलना नहीं चाहूँगा। अगर वो मुझे कहीं रास्ते में भी नज़र आ गई तो मैं अपना मुंह मोड़ लूँगा। शाह गुस्से में चला रहा था जब जिशाल अंदर दाखिल हुई, जिसे इसने अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए भेजा था। मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, बस बात ख़त्म। शाह ने जिशाल को देखकर काल काट दी। क्या बात है शाह, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ भी नहीं जान, मैं इन लोगों को मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं आ सकता। आखिर मैं अपनी प्यारी बीवी की बात कैसे टाल सकता हूँ, मगर फिर भी मुझे बार बार फ़ोन करके तंग कर रहे हैं, तो गुस्सा ही आएगा। शाह ने जिशाल को अपनी बाहों में लेते हुए जवाब दिया। शाह, आप छोड़िए मुझे, मैं आपको ये कहने के लिए आई थी, इस वक्त आप काफ़ी नहीं पी रहे, बल्कि खाने का वक्त हो रहा है, तो हम साथ खाना खाएंगे। जिशाल ने शाह की बाहों के हसार से निकलते हुए से गोरा। और आपको तो हर वक्त बस रोमांस ही सोचता रहता है। नहीं जानम, अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा अभी कुछ भी खाने का। अभी थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। शाह ने बेड पर नींद दराज होते हुए जवाब दिया। ठीक है शाह, आप आराम करें, मैं ज़रा नीचे के पोर्शन की सफाई कर लूँ। खान बाबा बेचारे अकेले क्या क्या करें। जिशाल बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। जाते हुए वो लाइट ऑफ करना और दरवाज़ा बंद करना ना भूली थी। शाह इसकी इस हरकत पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जिशाल 2 घंटों के बाद जब कमरे में दाखिल हुई तो शाह कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा था। शाह, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत? जिशाल अभी कुछ कहने वाली ही थी कि शाह ने इसकी बात काट दी। जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है, बस 2-3 घंटों में वापस आ जाऊँगा। तुम बिल्कुल भी परेशान ना होना और खाना खा लेना, मैं जल्दी वापस आने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर फिर भी मुझे देर हो गई तो खान बाबा तुम्हारे पास ही हैं। शाह ने प्यार से इसका गाल सहलाते हुए कहा।
اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جوشال نے اس کے جاتے ہی ایک نظر پورے کمرے پر دہرائی جو پوری طرح بکھرا ہوا تھا۔ یہ شاہ بینا بچے ہیں۔ سارا کمرہ بکھیر کر رکھ دیا۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے بڑبڑائی، ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ ہم وہ شاہ کی تصویر دیکھتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ ایک بہت پیاری سی مسکان اس کے ہونٹوں پر تھی۔ شاہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں ایک دن آپ سے محبت کا اظہار ضرور کروں گی، تو میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں۔ تمہیں دیکھ کے ہی اب یہ سانسیں چلیں گی تمہارے بنا، اب نہ یہ آنکھیں کھلیں گی۔ میری بے قراری، کیوں تم نہیں مانتے ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ ہم بہت خوبصورت انداز میں وہ شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ بیڈ کے سائے ٹیبل پر پڑی ایک پھولوں کی ٹوکری سے ٹکرایا جو ہاتھ لگتے ہی زمین پر گر گئی۔ جوشال جلدی سے بیڈ سے اتری اور وہ ٹوکری اٹھانے لگی۔ پھول اٹھاتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ اس کے اندر وہی ڈائری نظر آ رہی تھی جس پر اس رات شاہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ جوشال نے جلدی سے وہ ڈائری اٹھائی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر ہی بیٹھ گئی۔